بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، بہت ساری روایتیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند قصوں کا بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک فرعون کا قصہ ہے، پورے قصے کی طرف نہیں جاتا۔ فرعون کا قصہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرعون کتنا جابر و ظالم تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بچہ بھی اس سال پیدا ہو اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور اسے مار ڈالا جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مرضی سے اسی وقت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بچے تھے۔ فرعون کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام مار ڈالے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا ان کی والدہ کے دل میں، ان کی والدہ نے انہیں تابوت میں بند کر کے ندی میں بہا دیا، تابوت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بہتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کسی طرح فرعون کے پاس پہنچے۔ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کہا میں نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بتائیے فرعون کا حکم کیا کوئی ٹال سکتا تھا؟ فرعون جیسا جابر و ظالم کوئی اس کے پاس کچھ کہہ سکتا تھا؟ اور اگر کہنے کی جرات کرتا بھی تو فرعون کے آگے اس کی بات چل سکتی تھی؟ نہیں چل سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے میں یہ بتایا کہ اگر بیوی ہو، اگر عورت ہو، اگر خاتون چاہے تو بڑے بڑے ظالم و جابر سے بھی کوئی بات منوا سکتی ہے۔ اور فرعون سے یہ بات اس کی بیوی نے منوا لیا، کس بچے کو ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور فرعون کو بات ماننی پڑی۔ اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر کوئی خاتون، اگر کوئی بیوی، اگر کوئی عورت کسی بات کو منوانا چاہے، خواہ کسی سے بھی منوانا چاہے، اور جیسا وہ ماحول پیدا کرنا چاہے ویسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں پھر فرعون کی گردن پر تلوار لٹک رہی تھی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا، اس کے باوجود ایک بیوی نے، ایک عورت نے اس بچے کو قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے خاتون کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے کہ جابر و ظالم ہو، بڑا ناکارہ ہو، بڑا بگڑا ہوا انسان ہو، اس کے باوجود عورت کی بات میں آ کر وہ سدھر جاتا ہے، اور بڑا سدھرا ہوا ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت کرنے والا ہو، لیکن بیوی کی اور عورت کی بات میں آ کر کے وہ بگڑ سکتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے عورتیں اگر چاہیں، خواتین اگر چاہیں اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا چاہیں تو آرام سے بنا سکتی ہیں۔ اگر معاشرے کو اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ بنانا چاہیں تو آرام سے بنا سکتی ہیں۔ ایک قصہ ہے، ایک قصہ میں نے بیان کیا ہے، اس سے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی۔ کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں۔ میں اپنی خواتین سے گزارش کروں گا کہ ان 114 صورتوں میں 110 صورتوں کو چھوڑ دیں، مطلب چھوڑ دیں یہ نہیں کہ پڑھیں ہی نہ، یا پھر تلاوت نہ کریں، یا تفسیر ہی نہ پڑھیں، لیکن ان میں سے 4 صورتیں آپ ضرور پڑھیں، تلاوت بار بار کریں، اور ان کی تفسیر بھی آپ پڑھیں، اور ان کی تفسیر اور ترجمے سے جو بات معلوم ہو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کون سی 4 صورتیں ہیں؟ سب سے پہلی سورہ جو چوتھے نمبر میں ہے، چوتھے پارے میں ہے، وہ ہے سورۃ النساء۔ نساء کا معنی عورت، عورتیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ہی ایک سورہ نازل فرما دی۔ اصلاح معاشرہ کیسے ہو یہ بتا رہا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کیسے ہو؟ اگر اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ خواتین پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں اور پھر تفسیر اور ترجمے پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، بہت سارے معاملات بتلائے ہیں، اور بہت سارے مسائل کا حل اس میں بتلایا ہے۔ آج جو ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہم پھنس جاتے ہیں، حل نہیں ملتا، سولوشن نہیں ملتا، اس سورہ میں ہمیں اس معاملے کا حل مل جائے گا، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ پہلی سورہ۔ دوسری سورہ سورۃ النور،
جو 18वें पारे में है, सूरत नूर, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाह मुआशरा कैसे हो और किन किन बातों पर अमल करें और किन बातों से हम रुक जाए, हम जब चले तो हमारी चाल कैसी हो, हम जब उठे तो हमारा उठना कैसा हो, हम जब बैठे तो हमारा बैठना कैसा हो, हम जब गुफ्तगू करें तो हमारी गुफ्तगू कैसी हो, और हम जब किसी के सामने आए तो हमारा आना कैसा हो, खास करके खवातीन का। खवातीन जब अपने घर में हो तो घर में उनका रहना कैसा हो, जब बाहर निकले तो बाहर कैसे निकले। ये तमाम मामलात सूरत नूर में बताया गया, तमाम मामलात बताए गए हैं, और उन्हीं में से 2 आयतें भी हैं। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मोमिनीन से कह दीजिए नबी, मोमिन मर्दों से अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये ज्यादा उनके लिए पाकीज़गी का बाइस है। और अगली आयत में फरमाया, सूरत नूर ही की बात है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। लंबी आयत है, पूरी आयत की तरफ नहीं जाता। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन से कहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कहा कि आप मुसलमान खवातीन से, मुसलमान औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करें, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाहिर ना करें जिनसे फितना और फसाद पैदा होता है। पूरी आयत है, फिर किसके पास जाहिर कर सकते हैं। तो ये इस्लाह मुआशरा कैसे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बतलाया है। और हमें कैसे मालूम होगा, जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा, जब तक हमारे पास इस्लामी तालीम नहीं होगी, हम नहीं जान सकते, और हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकता, हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। ये दूसरी सूरा है। तीसरी सूरा 21वें पारे में है, आधे 21वें पारे में है और आधी सूरा 22वें पारे में है, सूरतुल अहज़ाब के नाम से। अहज़ाब के माना खंदक, जो 5 हिजरी में वाक़ई हुआ था, और उसकी तफसील है पूरी। तो उस आयत के अंदर, या कह लीजिए सूरतुल अहज़ाब की आयतों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे की इस्लाह की बहुत सारी बातें बतलाई हैं। हमारी खवातीन से गुजारिश है कि इसको भी याद करें, इसको भी बार बार इसकी तिलावत करें और इसकी तफसीर भी पढ़ें। इसी तरह से चौथी सूरा है सूरतुल हुजरात। हुजरात के माना कमरे, ठीक है, हुजरात के माना कमरे। और कमरे जानते हैं आप, घर हो तो घर में कमरे होंगे, कमरों में कैसे रहना हो, कैसे रहना हो, और मुआशरे में कैसे रहना है। और इसी तरह से अभी कुछ देर पहले शेख भाईचारे पर तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे, उसमें भी आप लोगों को जो बातें बतलाई हैं वो तमाम बातें सूरतुल हुजरात में मौजूद है। हमारा मुआशरा कैसे हो, हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसे हो, हमारे रवाबित कैसे हो, हमारा एक दूसरे के साथ लेन देन कैसा हो, ये तमाम बातें सूरतुल हुजरात के अंदर मौजूद हैं। और अगर इंसान, खास करके खवातीन और मुआशरे के मर्द, अगर इन 4 सूरतों को पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार तिलावत करें और इसके तर्जुमे के साथ इसकी तफसीर को भी पढ़ें और अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पर्दे का मसला है, इल्म का मसला है, ज़ेब ज़ीनत का मसला है, इसी तरह से जो और भी बिगाड़ पैदा होती, जैसे जिना के करीब मत जाना, इन तमाम चीजों का बयान इन तमाम सूरतों में। तो हमें चाहिए कि हम खास कर, ऐसे तो पूरे कुरान की तिलावत करें, पूरे कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, लेकिन खास कर इन 4 सूरतों को खवातीन जरूर पढ़ें और ये रूटीन बना लें कि हम इन 4 सूरतों में से किसी आयत को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना मुआशरा इस्लामी मुआशरा बनाना है और अपने मुआशरे की इस्लाह करनी है। और मैंने जैसा कि बतलाया कि हमारा मुआशरा उस वक्त तक इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकता, हमारे मुआशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारी खवातीन न चाहें। बड़ा रोल होता है, क्योंकि मर्द बाहर होते हैं, उनके बिजनेस के मामलात हैं, तिजारत है, और भी खेती बाड़ी है, और भी दूसरे मामलात हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सामान लाना वो लाना, इन तमाम चीजों में वो मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं। अगर घर के बच्चों को, बच्चियों को कोई समझाने वाला हो, अगर घर के बच्चों और बच्चियों की तरबियत का मामला हो, ये खवातीन का ज्यादा रोल होता है, हिस्सा होता है, खवातीन का ज्यादा हिस्सा होता है। और अगर हमारी खवातीन ही क्या करने लगे, कुरान की तिलावत को छोड़कर मोबाइल पर लगी रहें, अगर कुरान की तिलावत को छोड़कर
وہ یوٹیوب دیکھنے لگے یا سیریل دیکھنے لگے یا اسی طرح سے دوسری چیزوں میں لگے رہیں، اور بچہ جب رو رہا ہو، بچہ جب ضد کر رہا ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں، تو بتائیے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور کو پرفتن دور کہا جاتا ہے، فتنوں کا دور ہے اور دشمنوں کا یلغار ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے حملہ صرف تلوار سے ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے صرف بم سے ہوتا ہے، یہ نہیں بندوق اور گولیوں سے ہوتا ہے، بلکہ ذہنی حملہ بھی ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے اور ہمارے بچوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اسی ناحیے سے اور اسی طریقے سے اور اسی رخ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو بددین اور زندیق بنانے میں جو رول وہ ادا کر رہے ہیں، یقیناً ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری ماؤں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور جتنا فتنہ ہوگا ہمیں اتنا زیادہ ایکٹیو ہونا ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں متحرک ہونا ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں فکر مند ہونا ہوگا اپنے بچوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے، خود اپنے تعلق سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سدھاریں، اپنے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو حد ہے، اسلامی حد ہے، اس حد کے اندر رکھیں، تو ضروری ہے کہ ان کی تربیت بھی ہو، ان کی تعلیم بھی ہو، ان کے اندر ایسے علم کو پیوست کر دیا جائے کہ اگر قرآن کی بات آئے فوراً وہ آمنا و صدقنا کہنے لگے، فوراً وہ عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر کوئی حدیث پیش کی جائے، دین کی بات اسے بتائی جائے، تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے تو یہ بہانہ بنا سکتی تھی خواتین کہ ہمیں خود علم نہیں ہے تو ہم کیسے علم بانٹیں، ہمیں خود معلومات نہیں ہے ہم دوسروں کو کیسے معلومات دیں، لیکن الحمدللہ اس بستی میں وہ کام ہوا ہے جو بڑے بڑے بستیوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس علاقے میں ذمہ داران نے ایسا کام کیا ہے جو بہت بڑے پیسے والے اور دولت مند والے اور اچھے علاقے والے نہیں کر سکتے۔ 5 وقت کی نمازوں میں خواتین شامل ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور جو روزانہ جو دروس ہو رہے ہیں ان دروس میں شریک ہو رہی ہیں، جو قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے الحمدللہ وہ تفسیر سن رہی ہیں، جو حدیث کا درس چل رہا ہے اس حدیث میں شامل ہے، جو 5 وقت اور اسی طرح سے 5 وقت تلاوت ہو رہی ہے یا 5 وقت جو نمازیں ہو رہی ہیں ان نمازوں میں وہ شامل ہے۔ الحمدللہ یہ تقویٰ کا ایک اچھا سبب ہے، تقویٰ کی ایک اچھی وجہ ہے، اور اسی طرح سے جمعہ کے خطبے میں وہ شریک ہو رہی ہیں، اور روزانہ کم از کم یہ روٹین بنا لیں، یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ روزانہ مجھے 3 باتیں 4 باتیں یا صرف 1 بات یا 2 باتیں، صرف 2 باتیں بتانی ہے، جا کر 2 باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے گھر میں بتانی ہے، ضروری اور ڈسکس کرنا ہے۔ ایک گھر میں 4 خواتین ہیں، 5 خواتین ہیں، امام صاحب نے کسی آیت کی تفسیر کی، ایسا نہیں کہ اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، کھانا بنا رہی ہیں، آپ کھانا تیار کر رہی ہیں، کھانا پروس رہی ہیں، کچھ کاموں میں مشغول ہے، 2-3 خواتین 4 خواتین شامل ہیں، یہ بات کر رہی ہیں، فوراً اس آیت کی تفسیر آپ بیان کرنے لگیں، فوراً اس پر ڈسکس کرنے لگیں، اس پر بحث و مباحثہ کریں۔ اگر حدیث کا درس ہوا ہے، حدیث کا معنی کیا بتلایا امام صاحب نے، حدیث کا مفہوم کیا معنی بتلایا، اور ہمارے معاشرے کے تعلق سے کیا بات ہوئی ہے، جمعہ کے خطبے میں جو امام صاحب نے بتلایا ہے یا خطیب صاحب نے بتلایا ہے اس پر ڈسکس کریں۔ ایسے ڈسکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ استذکار ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، دلوں میں پابست ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بات سنتے ہیں لیکن اگر اسے ریپیٹ نہیں کرتے تو وہ ذہن سے دماغ سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر اسی بات کو ہم ریپیٹ کریں، اگر اسی بات کو 2 بار 3 بار دہرائیں اور دوسرے سے سن لیں تو پھر ہمارے ذہن و دماغ میں وہ بات رہ جاتی ہے، اور جب وہ بات رہ جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں کوئی بات ہو تو فوراً وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ معلومات عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس دولت ہو، کسی کے پاس مال ہو، کسی کے پاس زیادہ روپے ہو، تو وہ روپے کیا کرتا ہے، کیا بینک بیلنس بنا کے رکھتا ہے؟
इसी तरह से अगर किसी के पास खजाने हो तो खजाना बार बार ये दावतें मेयार देगा, वो दावत देगा कि देखो तुम्हारे पास पैसे हैं इतने, चलो एक बिल्डिंग बनाओ, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, ऐसा करो एक गाड़ी ले लो। जिस तरह से ये माल और ये दौलत हमें दावत देता है कि तुम ये काम करो, ये काम करो, उसी तरह से दीनी मालूमात, दीनी इल्म अगर हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में होगा तो इसी तरह से ये इल्म हमें ये दावत देगा और हमें पुकारेगा कि तुम्हारे पास ये इल्म है, तुम इस इल्म पर अमल करो, तुम इस इल्म पर अमल करो। और सहाबा किराम का भी यही हाल था, सहाबा किराम का भी यही हाल था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम 10 आयतें पढ़ते थे और 10 आयतों की तिलावत करते थे, याद करते थे। हम 10 आयतों के बाद दूसरी आयतें नहीं पढ़ते थे उस वक्त तक जब तक इन आयतों पर हम अमल ना कर लें। इसी तरह से एक ताजुब की बात एक बतलाऊं, सूरा नूर की बात कर रहा था मैं, इस्लाह मुआशरा कैसे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर वो बातें भी बतलाई हैं, वो उसूल भी बतलाए हैं जो उसूल हमारे घरों में दाखिल होने के हैं। हम किस घर में दाखिल हों, किस घर में दाखिल ना हो, और दाखिल हो तो हमारा उसलूब क्या हो, हमारा रवैया क्या हो, ये बतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया कि देखो ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने घरों के अलावा किसी घर में उस वक्त तक दाखिल ना हो जाओ जब तक कि तुम उस घर के ताल्लुक से मानूस ना हो जाओ, यानी कोई है या नहीं, और फिर अगर है तो ऐसा नहीं कि तुम दाखिल हो जाओ व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि उसके घर वालों को सलाम कर लो। और तस्तानिसु का एक मफहूम मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है, सलाम करो और इजाजत तलब कर लो, इजाजत तलब कर लो। अगर इजाजत मिल गई तो ठीक है, और अगर फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम, और अगर इजाजत ना मिले तो फिर खड़े रहो, इजाजत 3 मरतबा तलब करो और उसके बाद इजाजत ना मिले तो फौरन लौट जाओ। एक बात हुई। दूसरी बात ये, फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन, और अगर किसी को घर में ना पाओ और तुम्हें जरूरत है घर के अंदर दाखिल होने की, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया, उसूल बतलाया कि तुम घर में दाखिल नहीं हो सकते। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा, तुम घर में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता युज़न लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए, इजाजत दे दी जाए। वइज़ा क़ील लकुम फ़र्जिऊ हुवा अज़का लकुम, और अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम लौट जाओ, वापस चले जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का ज्यादा बाइस है, पाकीज़गी का ये सबब है। क्या बात मालूम हुई? एक तो उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और भी आयतें हैं ये कि तुम किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरा, अगर दाखिल होना है तो तुम इजाजत तलब करो, सलाम करो, और अगर तुम्हें इजाजत मिल गई दाखिल हो जाओ। फिर तीसरी बात ये कि अगर कोई ना हो तुम दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ तक कि इजाजत तुम्हें मिल जाए या किसी घर वाले ने तुम्हें पहले से इजाजत दे रखी हो, जैसा कि अल्लामा इब्न उथैमीन ने फरमाया, अगर किसी ने पहले से इजाजत दे रखी हो कि हाँ तुम मेरे घर में जाकर के दाखिल हो जाओ, मैं नहीं हूँ, तुम दाखिल हो सकते हो, दाखिल हो सकते हो। इसी तरह से आखिरी बात ये बतलाई कि अगर घर वाले तुम्हें लौटने के लिए कह दें जाओ चले जाओ मेरे घर से, ऐसा तो नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कह दिया जाए तो फौरन लौट जाओ, ये पाकीज़गी का ज्यादा सबब है। जो नुक्ते की बात बताना चाहता हूं ये है, इमाम क़तादा रहमहुल्लाह ताबिईन में से हैं, कहते हैं कि इस आयत को सुनने के बाद बाज़ सहाबा इस फिक्र में रहते थे। अमल का जज्बा देखिए किस तरह से, इल्म किस तरह से अमल करने पर उभारता है। कहते हैं कि कुछ सहाबा किराम ने जब इस आयत को सुना और सुना कि जब तुमसे कहा जाए लौट जाओ तुम लौट जाओ, सहाबा किराम हर चीज पर अमल करने वाले होते थे, हर इल्म पर अमल करने वाले होते थे। कहते हैं कि पूरी उम्र गुजर गई इस नियत पे या इस डर पे कि काश इस आयत पर मुझे अमल करने का मौका मिल जाता, काश मैं किसी घर में जाता और मुझे कह दिया जाता तुम लौट जाओ, मैं लौट जाता, इस आयत पर अमल हो जाता। अल्लाह अकबर। ये जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा कब होगा, ये हौसला कब होगा और ये हिम्मत कब आएगी, ये जुर्रत हमारे अंदर कब पैदा होगी? जब हमारे अंदर इल्म होगा। अगर इल्म ही नहीं होगा तो हमारे पास कोई जब चाहेगा हमें बहकाकर ले जाएगा, हम शैतान के बहकावे में जल्द से जल्द आ जाएंगे। अगर कोई इबादत करने वाला हो,
عبادت کرنے والا ہو, روزانہ مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہی ہو, سنت کا بھی اہتمام کرتا ہو, قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, ساری چیزیں کرتا ہو, لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس شخص کس سے وہ بہتر نہیں ہے جو شخص پھر صرف فرض نمازیں ہی پڑھتا ہے, فرض نمازیں پڑھتا ہے, فرض اعمال کرتا ہے. اگر علم ہے اور فرض عمل کر رہا ہے اور فرض نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہی کافی ہے اس کے لیے, اور اگر علم نہیں ہے تو بہت زیادہ عمل کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کا طریقہ بھی معلوم ہے, نماز کے اندر جو صورتیں پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے, اس کا مفہوم بھی معلوم ہے, اور پھر جو دعائیں پڑھ رہا ہے اسے یاد بھی ہے اور ان دعاؤں کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہے. لیکن دوسرا شخص وہیں پر لمبی نماز پڑھ رہا ہے, 1 سورتیں نہیں بلکہ 3 سورتیں پڑھ ڈال رہا ہے, اور اس کی نماز جو پہلے والے شخص ہے اس کی نماز 5 منٹ کی ہو رہی ہے اور دوسرے شخص کی نماز 15 منٹ کی ہو رہی ہے, لیکن اس شخص کو جو لمبی نماز پڑھ رہا ہے اسے آیتوں کا ترجمہ نہیں معلوم, اور جو دعائیں پڑھ رہا ہے دعاؤں کا مفہوم بھی نہیں معلوم. میرے بھائیوں, اس شخص کو زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ بابرکت ہوگی اس کی نماز جو آیتوں کا ترجمہ بھی جانتا ہے, آیتوں کی تفسیر بھی جانتا ہے, اور قرآنی دعائیں ہوں یا مسنون دعائیں ہوں ان دعاؤں کا مفہوم بھی اور ترجمہ بھی جانتا ہے. کیونکہ اس شخص کی نماز میں, اس شخص کے اذکار میں, اس شخص کے سجود اور رکوع میں زیادہ خشوع و خضوع ہوگا. کیوں؟ جب وہ کہہ رہا ہوگا سبحان ربی العظیم, تب وہ سوچ رہا ہوگا, دل میں اور ذہن میں یہ بات ہوگی میں اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں جو سب سے عظیم ہے, عظمت والا ہے. جب سجدے میں وہ سر جھکا رہا ہو, پیشانی جھکا رہا ہے اور اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہو سبحان ربی الاعلی, تو اس وقت سمجھتا ہے کہ میں اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے. لیکن جو جاہل شخص ہے جس کو اس کا مفہوم نہیں معلوم وہ سجدہ کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, یا 10 مرتبہ پڑھ رہا ہے, لیکن اس لفظ کو نہیں جانتا, اس دعا کا مطلب نہیں جانتا. اس لیے یہ شخص جب زمین پر سجدہ کرتا ہے, پیشانی جھکاتا ہے, تو اس شخص کے اندر وہ رغبت ہوتی ہے, اللہ رب العالمین سے لگاؤ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے. جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کیونکہ اسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہے اور اس کی تفسیر معلوم ہے. جب وہ شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اس شخص کا ارادہ ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, اور یہ شخص اپنے دل میں یہ سوچتا ہے میں نے تجھے ہی رب مانا ہے, تجھ سے ہی مدد طلب کرنی ہے, میں نے تجھے ہی رب مانا ہے, تیری ہی عبادت کرنی ہے, اور تیرے سوا کسی کے سامنے میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا, میں رکوع بھی نہیں کر سکتا, اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا, کسی سے میری مرادیں بھی پوری نہیں ہو سکتی, کسی کے سامنے حاجتیں بیان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ جاہل شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے بھی اپنی جبین اور اپنی پیشانی دوسروں کے سامنے جھکا لیتا ہے کیونکہ اسے اس آیت کا مفہوم ہی نہیں معلوم, اور وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہے, دوسروں کے سامنے اپنی مرادیں رکھتا ہے, دوسروں سے اپنی منتیں اور سماجتیں کرتا ہے, دوسروں سے خواہشیں اور تمنائیں لگائے رہتا ہے, دوسروں سے لگاؤ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. میری بہنوں اور ماؤں, آپ خاص طور پر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں, سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ ضرور سمجھ لیں, اس کو یاد کر لیں, اس کی تفسیر سمجھ لیں, اور جب نماز میں آپ کھڑی ہوں تو اس وقت ترجمے کے ساتھ ذہن و دماغ میں یہ پڑھتے رہیں. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اس کی آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ ہم اس رب کی حمد بیان کر رہے ہیں, اس رب کی تعریف کر رہے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جب پڑھیں تو یہ ذہن میں ہو اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے, وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, وہی رحیم بھی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں وہی نعمتیں ہمیں جنت میں بھی وہی دینے والا ہے, اور جنت میں بھی وہی ہم پر رحم کرنے والا ہے.
گرچہ دنیا کے اندر کچھ ظاہری محرومیاں ہیں، کچھ ظاہری چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو وہاں دینے والا ہے، اس بات پر یقین ہو۔ مالک یوم الدین جب آپ کریں تو یہ سوچ لیں کہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اور جب وہاں فیصلہ ہوگا تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو ہمارے اعمال کا وہاں اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور سمجھے رکھیں۔ اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پوری آیتوں کو سمجھ لیں۔ اسی طرح سے جو بھی نماز میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح سے نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے مفہوم کو بھی آپ سمجھیں، اس دعاؤں کے معنی کو بھی آپ سمجھیں، تاکہ آپ کی نماز بالکل وہی نماز ہو جو نماز اللہ کو مطلوب ہے، اور تلاوت وہی تلاوت ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو اور ہمارا گھر اسلامی گھر بن جائے، ہمارا ماحول اسلامی ماحول بن جائے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو علمی گھرانہ پہلے بنائیں۔